جی دوستو، بھارت کیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر آپ ریشنلی سوچیں تو چیزوں کو تھوڑا سا مختلف زاویوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج بھارت میں شاید دہلی میں ہی پرائم منسٹر مودی نے ایک اجلاس کی صدارت کی، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی، جو ان کی بی جے پی اور ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں، ان کا اجلاس ہوا۔ مختلف ریاستوں سے جو جو بھی این ڈی اے کے چیف منسٹرز ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے۔ تو پرائم منسٹر مودی نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا، گو کہ یہ رپورٹڈ ہے، ہم نے پرائم منسٹر کی اپنے زبان سے یہ بات نہیں سنی، لیکن جو آفیشلز یا چیف منسٹرز جنہوں نے یہ اجلاس اٹینڈ کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے بڑے واضح انداز سے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا، اور سیز فائر جو ہوئی ہے وہ اس کا جو ہے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں، انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ جی بس اب ختم کیجیے۔ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل گھبرا گیا تھا، پاکستان کو بری طرح شکست ہو رہی تھی، تو پاکستان نے یہ پہل کی، یہ قدم اٹھایا اور بھارت نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ چلیے یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ بات مان لیتے ہیں، اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا، امریکہ نے رابطے ضرور قائم کیے تھے، لیکن امریکہ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم نے تو بقول بھارت کے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ہم نے حملہ کیا، ان کو نشانہ بنایا، تو ہم جو ہے ہمارا اور کوئی اسکلیشن کی طرف رجحان نہیں تھا۔ اور چونکہ بھارت نے اپنا آبجیکٹو پورا کر لیا، تو اس لیے ہمارے ٹھکانے ختم کر لیے، ٹیررزم کے انفراسٹرکچر جو تھا بقول بھارت کے وہ سارا ہم نے ختم کر دیا، تو ہمارے لیے اسکلیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور چونکہ پاکستان نے ہمیں اپروچ کیا تو ہمیں جو ہے ہم نے ان کی بات مان لی۔ اب یہ بات کوئی دل اس کو مانتا نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے، دو دشمن ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اور اگر ایک دشمن کو واقعی برتری حاصل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہ صرف دہشت گردی کے ٹھکانوں کو بلکہ ان کے بیکرز کو، یعنی کہ بلکہ وہ اوپنلی کہتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو، آئی ایس آئی کو بھی ہم نے تباہ کرنا ہے، ان کو بالکل ایک واضح پیغام دینا ہے۔ تو یہ کیا پیغام تھا؟ اگر آپ کو برتری حاصل تھی، آپ نے اتنے ہمارے ہوائی جو ایئر بیسز تھے ان کو بھی آپ نے نشانہ بنایا، تباہ کر دیا، جو آپ کا بھی اس وقت کلیم ہے کہ ہم نے تو بے شمار تباہی پھیلائی پاکستان میں، تو اگر ایک ریاست کو مل رہی ہو کامیابی اور وہ یقینی ہو، تو آپ 5-6 دن اور بھی جاری رکھتے نا اس جنگ کو، آپ نے کیوں جاری نہیں رکھا؟ آپ نے فوری طور پہ ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ پاکستان تو دیکھیے، ہم تو چلیے یہ ہم نے تو شروع دن سے یہی کہا تھا کہ ہم وار نہیں چاہتے، اور اگر آپ نے ہمیں ہمارے پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ہمارا تو بڑا جو ہے نا جو پہلے دن سے ہی جو ہماری پوزیشن تھی بڑے واضح تھی کہ پاکستان خود کبھی بھی بھارت کے ساتھ جو ہے وار کو شروع نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اگریسو ڈیزائنز ہی نہیں ہیں اور ہمارا سارا جو بھی ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفینسو ہے۔ تو ہماری تو بات بنتی تھی کہ ہم اسکلیٹ نہ کرتے، لیکن بھارت کی جانب سے اسکلیشن کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر بھارت کا آبجیکٹو یہی تھا اور بھارت کو اگر کامیابیاں مل ہی رہی تھیں، تو پھر اس وقت تو پاکستان میں مزید پریشر بھی بلڈ ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو بھارت کا نیریٹو چونکہ کمزور ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا نے رابطہ قائم کیا، اور جس طرح ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت، ہمیں امریکہ نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ بھارت بھی چاہتا ہے مزید اسکلیشن نہیں کرنا اور سیز فائر چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے ڈی جی نے اپنے بھارتی جو ہم منصب ہیں ان سے رابطہ قائم کیا۔ تو بات بڑی کلیئر ہے، لیکن نہ جانے بھارت کیوں اس کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے، اس کو الجھا رہا ہے اس سارے نیریٹو کو، حالانکہ اس کا بھی جو بیک فائر ہی کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس سے تو بھارت کی اپنی پریشانی ظاہر ہوتی ہے فرینکلی اسپیکنگ۔
رادر دین کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ بھارت کو دنیا بھر میں بھارت کا امیج بڑھے، اور خاص طور پہ بھارت کے اندر جو اس وقت ایک آپ کہہ لیجئے کہ حکومت کو بہت پریشانی کا سامنا ہے، تنقید ہو رہی ہے ہر جانب سے کہ آپ، اور یہ اب بھارت کے لوگ بھی یہ ماننے لگے ہی ہیں کہ وہ بڑی بری شکست ان کو ہوئی ہے اس کانفلکٹ میں۔ یہ جو ان کا سو کالڈ آپریشن سندور تھا، اور ہمارا پھر بنیان سوس جو ہمارا اپنا آپریشن تھا، تو بنیان المرسوس، تو وہ جو ہے ہمیں تو بڑا، ہمارے ہاں تو بڑی کلیئرٹی تھی ہر معاملے میں کہ ہمیں اپنے آبجیکٹیوز ہی ہمارے بڑے کلیئر تھے، اور چونکہ ہم نے تو سویلینز کو نشانہ بنانا ہی نہیں تھا، اور ہم نے تو ریٹیلیٹ کیا، اس وجہ سے ہماری جو پوزیشن ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن بھارت کی پوزیشن میں چونکہ وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ فالس ہوڈ پہ مبنی ہے، اس لیے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ہر، بلکہ ہر قدم پہ ہی آپ کو، اور ہر ان کی ہر بات پہ آپ کو کانٹرڈکشن نظر آئے گی۔ تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے۔ تھینک یو۔